السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة إلى آخر الآية وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق والشهيدان أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل هذا بعد اليوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا وكثيرا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نماز کے لیے جمع فرمایا، اور اس سے پہلے اللہ اس کے رسول کے باتیں کہنے اور سننے کا بھی موقع عنایت فرمایا۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں صحیح کہنے اور ہمیں صحیح سننے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے سیرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بات چل رہی تھی، اور ماشاءاللہ آپ حضرات بڑے دلچسپی کے ساتھ اور بڑے ایمانی جوش کے ساتھ مسجد کو بھی جلد آ جاتے ہیں اور بیان کو سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ سب کا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک ذریعہ۔ ہمارا بولنا اور آپ کا سننا، اصل مقصد ہم سب کا دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کا فکر کرنا، صحابہ کی سیرت، صحابہ کی تاریخ کو، اور آپ صحابہ اکرام کے زہد و تقوی کو، صحابہ اکرام کے خوف للہیت کو، صحابہ اکرام کے اطاعت رسول کے واقعات کو بیان کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم بھی صحابہ جیسے اقتداء اور اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ تو محترم سامعین، بیان کے شروع کرنے سے پہلے دو باتوں کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، جماعت اسلامی کے جانب سے پڑوسیوں کے حقوق کے اوپر، اس لیے کہ آج حالات آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ ناپاک سازش کرنے والے، کچھ اپنے مفاد کے خاطر
مسلمانوں اور غیر مسلموں میں لڑائی ڈالنے کے کام کر رہے ہیں اور نفرتیں گھولنے کی، نفرتیں پھیلانے کی، نفرتیں بٹھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ ایسے اخلاق کو پیش کریں، ایسی محبت کو پیش کرے، خود جو ہے وہ متاثر ہو کر یہ کہے کہ یار یقیناً مسلمان ایسا نہیں ہے جیسا کہ پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف دنیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر لوگ کر رہے ہیں۔ اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جماعت اسلامی کے جانب سے پڑوسیوں کے حقوق کا سلسلے میں، یعنی جو گھر کے اندر ہم رہتے ہیں، گھر کے بغل میں کافی جگہوں پر جو ہے غیر مسلم آباد رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں کس طرح سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، ان کو کس طرح متاثر کرنا ہے، ان تک اسلام کا صحیح روح ان کو پہنچانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ اسلام اس طرح کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، انہیں سمجھانا ہے اسلام کے اندر وضو کرتے ہیں جو نماز کے لیے، ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ وضو کے اندر پانی کو بھی ضائع نہ کرے۔ ایسا اسلام اس طرح کے دہشت گردی کے، اس طرح کے کسی کو مارنے کے، اس طرح کے کسی سے لڑائی کرنے کا اسلام کس طرح اجازت دے سکتا ہے؟ تو اس طرح ان کو سمجھانا ہے۔ اس مشن کے اندر ہمیں اور آپ کو سب کو شامل ہونا ہے۔ انشاءاللہ شامل ہوں گے بھائی، انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی یہ بات پہنچی ہوگی کہ حیدرآباد سے عمرے کے سلسلے میں بہت سارے لوگ جاتے بھی ہیں، وہ جانے کے بعد جو ہے ابھی مکے کے اندر عمرہ کر لیے تھے، عمرہ پورا کر کے مدینہ جانا ہے، 15 دن کا یہ پیکیج رہتا ہے، 1 ہفتہ مکے میں رکھتے ہیں، 1 ہفتہ مدینہ میں رکھتے ہیں۔ جو لوگ گئے ان لوگوں کو معلوم بھی ہے۔ اب عمرہ کرنے کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے مدینے کو جانا ہی ہے۔ اب مدینے کو جا رہے ہیں سارے حاجی، پھر ایسا حادثہ بھائی کرنا کیا ہے؟ بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ وہ سارے جو شہید ہوئے ہیں وہ تو بڑے مرتبے اور بڑے فضیلت والے، ہر ایک کو ایسی موت نصیب نہیں ہوتی۔ جو عمرے پر بھی گئے ہیں، عمرہ بھی پورا کر لیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام عرض کرنے کے لیے مدینہ جا رہے تھے۔ اب اسی دوران یہ حادثہ ہوا۔ وہ کس طرح ہوا آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایکسیڈنٹ جو ہوتا ہے بھائی وہ کوئی ہونا بول کے تو نہیں کرتا ہے، اچانک ہونے والے حادثات ہیں۔ اب کس کی غلطی ہے وہ چھوڑے، بہرحال ہم جو ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان تمام شہداء کو، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے میں نے شہید کے سلسلے میں بھی بات کرا تھا، کیا حدیث میں آیا تھا؟ الشہید خمسۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید 5 قسم کے لوگ ہیں، اس میں سب سے پہلا المطعون والمبتون والغریق، تیسرا کیا فرمایا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو اللہ کے راستے میں جو اچانک جو ہے کسی حادثے کے اندر جل گئے، کسی آگ میں یا فیکٹری کے اندر آگ لگ گئی، اچانک کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ خود سے جا کر کود جا کے کہے کہ بھائی میں شہید کا مرتبہ پانے والا ہوں، یہ تو خودکشی کے اندر آ جائے گا۔ اس کے اوپر بھی میں نے آپ کے سامنے روشنی ڈالا۔ تو اچانک اس طرح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا والغریق، جو آگ میں اچانک حادثے کے اندر جل کر مر جاتے ہیں، بلکہ وہ دنیاوی اعتبار سے جل کر مرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ ان کو آخرت میں شہید کا مرتبہ، شہید کا رتبہ انہیں عطا فرمائے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور مدینے کے اندر جنت البقیع کے اندر کل تدفین عمل میں آیا ان لوگوں کا، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں جنت البقیع وہ ہے جہاں پر صحابہ اکرام ہے، جہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ایسے بڑے بڑے صحابہ جنت البقیع کے اندر مدفون ہے، وہاں پر لوگوں کا مقام مل جانا یہ ان کی قسمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت انہیں شہیدوں کا مرتبہ نصیب فرمائے، ان سب کی برکت سے اللہ ہمیں بھی شہادت کی بہت نصیب فرمائے۔ تو محترم سامعین، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے گھر والوں کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے ایک حادثہ ہے، ایک تکلیف تو ہوگی، کسی کے گھر کے 18 افراد ایک ہی مرتبہ 3 پیڑھی چلے گئی، یعنی باپ دادا پوترے سارے 3 سلسلے والے شہید ہو گئے اس حادثہ کے اندر۔
बहरहाल उनके घर वालों के लिए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन निअमल बदल नसीब फरमाए। तो मोहतरम सामाईन, मैं अपने बात को आगे बढ़ाते हुए आप हजरात के सामने मैं कुरान करीम के 2 आयतें तिलावत किया था, और एक आयत पहले से ही तिलावत करते आ रहा हूँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। इंशाअल्लाह ये चारे खुलफाए राशिदीन का अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन अंदाज में इस आयत के अंदर चारों खुलफा का सीरत इसमें आ जाता है। इंशाअल्लाह जब चारों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का सीरत भी पूरी होगी उस वक्त इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। तो मोहतरम सामाईन, हम आगे चलते हैं हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की। आज जो है उन्वान हमारा उनका मकाम, उनका रुतबा, उनका ज़ुहद और तकवा और उनका खौफ खुदा और आपके इताअत रसूल के जो वाक़यात हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का जो जज्बा, जो उनका शौक था, वो दुनिया के सामने वो जो है आखिरत कुछ इस तरह तरजीह देते थे। आज उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही कहने और हमें सही सुनने, फिर हम सबको साहबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। मोहतरम सामाईन, इस बात को आप ज़हन नशीन फरमा लीजिए, जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, वक्फ करते हैं, जिन लोगों के जरिए से कोई नेक काम फैलता है, अल्लाह के लिए करता है, वो दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह की कसम, जिन्होंने अल्लाह के लिए किया होगा, जिन्होंने अल्लाह के खातिर खर्च किया होगा, अल्लाह के खातिर दीन के ऊपर लगाया होगा, अल्लाह उनके जाने के बाद भी कयामत तक जो है वो चीजें जारी रखता है। इसीलिए हमें जो भी करना है अल्लाह के लिए करना है। इस सिलसिले में माशाअल्लाह आप देख रहे होंगे कि कुछ महीनों से हमारा यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, जिसके अंदर जो है ये जो बयानात है हमारे नशर हो रहे हैं। इसका मकसद दरअसल यही है कि दीन की बात दूसरों तक पहुंच जाए। आज जो है हमारे नस्ले यूट्यूब और फेसबुक के अंदर क्या शेयर करते हैं, गाने शेयर करते हैं, फिल्में देखते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना हो कि हमारे बयानात भी लोगों के अंदर जाए। इसके अंदर मैं सबसे पहले हमारे जनाब शब्बीर भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने अपना वक्त निकाल कर, भाई ये वक्त दिए तो इनके सेठ साहब ने दिया है, गयास साहब ने दिया है, तो इन्होंने वक्त निकाल कर जो है हमारे लिए बड़े मेहनत करते हैं, बड़े कुर्बानी देते हैं। ये भी सदका जारिया है। क्या है भाई? इसलिए कि हम जो बयान कर रहे हैं भाई, अल्लाह उसके रसूल के बातें बता रहे हैं। जाहिर सी बात है अल्लाह उसके रसूल के बातें जैसा आप सुन रहे हैं, अगर आपने दूसरों को पहुंचाया, उसने सुना, उसकी जिंदगी में तब्दीली आई, वो बेनमाजी था, नमाजी बन गया, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता था, खर्च करने वाला बन गया, तो हमारे बात से जिसने जिसने कोशिशें किया, अल्लाह उन सबको इसके अंदर हिस्सा लेता है। अल्लाह सबको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन से बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। तो मोहतरम सामाईन, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत आपके सामने चल रही थी। हजरत उस्मान गनी का मकाम और मर्तबा आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल ने कई कई जगहों पर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत और उनके मकाम को खुद अल्लाह ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया। आपका लक़ब दुल-नूरैन कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहीं दुल हिजरतैन बनकर फरमाया। दुल-नूरैन इसलिए कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 साहबजादियों को हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने निकाह फरमाया। और आपको पहले गुज़िश्ता जुम्मा भी बताया था, अंबिया अलैहिस्सलाम के पूरे हिस्ट्री के अंदर कोई वो जमीन पर ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसने एक ही नबी के 2 बेटियों से निकाह फरमाया, लेकिन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने 2 बेटियों का निकाह के अंदर अता फरमाया था। इसीलिए आपको दुल-नूरैन कहा जाता है। पहली बेटी हजरत रुकैया था, उनके इंतकाल हो गया था। इंतकाल के बाद आप बड़े गमज़दा थे। मदीने के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे साहबजादी से, उनके इंतकाल के बाद दूसरे साहबजादी से निकाह कर दिया। और आपको दुल हिजरतैन कहा जाता है। दुल हिजरतैन इसलिए कहा जाता है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक हिजरत नहीं बल्कि 2 हिजरतें फरमाए। जब हालात आए, इस्लाम कबूल करने के बाद गुज़िश्ता जुमा आपके सामने हिजरत की बात चल रही थी, हिजरत करने का मौका आ गया था,
تو ذوال ہجرتین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے پہلی ہجرت اسلام خاطر، اللہ کے خاطر، اللہ کے رسول کے حکم پر آپ نے حبشہ کا اپنے بیوی کے کہ آپ نے ہجرت فرمائی، دوسرا ہجرت آپ نے مدینہ منورہ فرمائی۔ محترم سامعین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور رتبہ ہے، اللہ اکبر، آپ سنیں گے، آپ آئندہ آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ جو ہے دنگ ہو جائیں گے۔ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ تھا، جو اللہ کے راستے میں لگانے کا جو شوق تھا، اور دین کے خاطر کس طرح انہوں نے قربانیاں پیش فرمائی ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے بات آئے گی کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہی جذبہ، وہی شوق ہمیں عطا فرمائے۔ محترم سامعین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کا اندازہ آپ اس طرح لگائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت احد فانما علینا نبی و صدیق و شہیدان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کے حیات میں ہی یہ بتا دیے تھے کہ دونوں شہید ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے جب بتا دیا تو شہید کا مرتبہ تم کو ملے گا۔ ہوا یہ تھا کہ آپ تینوں حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے ساتھ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگا، احد پہاڑ ہلنے لگا۔ احد پہاڑ کی بڑے فضیلتیں، آپ جب مدینہ جائیں گے عمرے کے لیے، اللہ اکبر، احد پہاڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت، اس طرح پیار کرتا تھا، جب جو جنگ احد ہوا تھا اس کے بعد جو ہے احد پہاڑ خود پیچھے آنے لگ گیا اللہ کے رسول کے۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، عرض کرنے لگے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا مدینہ احد پہاڑ گھیر لے، لگ بھگ 8 کلومیٹر سے بڑا ہے احد پہاڑ، آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی طرف مخاطب فرمایا، پلٹ کر کہا یہ احد تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن انشاءاللہ ابھی نہیں، ایک وقت آئے گا تو تیرے دامن میں خود آ جاؤں گا۔ کیا فرمایا؟ تیرے دامن میں میں خود آ جاؤں گا۔ ابھی جو ہے جو سعودی حکومت کا 2030 کا مشن چل رہا ہے، ہر سال جو ہے 5 سال کا لوگ مشن بناتے، پرانے عمارتوں کو توڑتے ہیں، لوگوں کے زائرین عمرہ کے لیے، حج کے لیے، آسانیوں کے لیے۔ بھائی آسانیوں کے لیے یہ پورے جو کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے، زائرین کے لیے، عمرہ حج کو آنے والے کے لیے آسانی ہو، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابھی جو ہے کام چل رہا ہے ابراہیم خلیل کے اوپر، ابھی 2 مہینے ہم نے عمرے پر گئے تھے، ابھی جو ہے آپ کو ویڈیو آ رہا ہے کہ وہ سارے بلڈنگوں کو توڑ دیا گیا۔ اس لیے توڑا گیا، اب جو ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے بہترین انداز میں وہاں پہ عمارتیں تعمیر ہوئی۔ اب جو کام چل رہا ہے احد پہاڑ کے پاس بھی کام چل رہا ہے۔ اب یقین جانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1440 پر 7 ہجری سال پہلے ہی فرمایا تھا، احد کو مخاطب فرما کر احد آنے لگا۔ آج جو ہے عنقریب جو ہے احد کا پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کے دامن میں آنے والا ہے۔ جو کام چل رہا ہے اس کے حساب سے دامن میں آ جائے۔ تو محترم سامعین، احد پہاڑ ہلنے لگ گیا تھا، آپ نے فرمایا اثبت احد فانما علینا نبی و صدیق و شہیدان۔ آپ نے فرمایا یہ احد ہلتا کیوں ہے، تیرا مجال، تیری ہمت کیسی ہوئی؟ فانما علینا نبی، تیرے اوپر ایک نبی ہے، وہ صدیق، تیرے اوپر ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تیرے اوپر وہ شہیدان، 2 شہید تیرے اوپر کھڑے ہوئے۔ ایک شہید حضرت عمر، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ شہید ہو گئے، دوسرے حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ محترم سامعین، آپ اندازہ لگائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام، کیا مرتبہ۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جو عشرہ مبشرہ جسے کہا جاتا ہے، دنیا کے اندر اللہ کے رسول نے فرما دیا، فیصلہ کر دیا، بھائی تمام صحابہ بہرحال سب نیک ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے سب کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، سارے صحابہ سے اللہ راضی، سارے صحابہ اللہ سے راضی، اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ اکرام کو یہ فرما دیا اپنے حیات میں
یہ 10 صحابہ ڈائریکٹ جنتی ہے، کچھ کرے نہ کرے پھر بھی یہ لوگ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے جو کئی جمعوں سے جو سیرت چل رہی ہے، ان کے اعمال، ان کے اخلاق و کردار، ان کا جذبہ دین، ان کا اطاعت رسول کا اندازہ لگائیے۔ یہ تاریخ ان لوگوں کی ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جنت میں جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی اب یہ کہہ دے کہ حضرت آپ جو ہے بڑے نیک ہے، بڑے مخلص ہے، آپ جو ہے جنت میں جائیں گے، تو آپ کیا کریں گے بھائی؟ ہم اور آپ ہوتے، بولو جی کیا کرتے؟ ہم اور آپ ہوتے، بولو بھائی خوش ہو کر کہیں گے یار نماز ٹائم ہو گیا چلو، بولے ارے یار مجھے تو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی۔ بھائی ایسا ہوتا ہے، کچھ بابا وغیرہ جو ہے آج جو ہے جنت اور آخرت اور قبر کو بھی بیچتے ہیں۔ یہاں دفن ہو جاؤ، 10,000 دے دو، یہاں دفن ہو جاؤ، تمہاری ویسے بھی مغفرت، کیوں؟ بابا کے برکت سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کیسی بیوقوفی والی بات ہے بھائی۔ اس طرح اگر 10,000 اور 20,000 30,000 سے آخرت ملتی تو صحابہ کے یہ قربانے کیا ضرورت تھی؟ صحابہ خود جو ہے بڑے مالدار تھے، بڑے ارب پتی، بڑے کروڑ پتی تھے۔ سارے صحابہ جنت اور جہنم یہ ساروں کو الگ نہیں کر لیتے تھے کہ جنت خرید لیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس طرح شریعت میں نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو اعمال جو کرو گے اللہ اسی حساب سے ہمارا فیصلہ فرمائے۔ تو محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جو 10 صحابہ کو سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، ان میں تیسرے نمبر پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی، تم شہید ہوگے، علی بلوا تصیبہ، تمہیں قوم بلوا سے تکلیف پہنچائی جائے گی، اس تکلیف پر اللہ تمہیں جنت کی بشارت دی جائے گی۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کس کے باغ میں جی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں۔ آپ یوٹیوب میں دیکھے ہوں گے تو اس باغ کو میں نے جانے کے بعد جو ہے ویڈیو بھی بنا کر اس کے اندر اپلوڈ کیا تھا تاکہ آپ حضرات بھی اس کے زیارت کر لیں، آپ بھی دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹھنے کے بعد جو ہے کنویں کے اندر پیر لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی دروازے پر کھڑے ہو جانا، باغ کے اندر کسی کو داخلہ نہیں دینا ہے، پہلے مجھے پوچھنا ہے، پھر میں بتاؤں گا تو اجازت دینا، پھر اندر بلانا۔ ابھی کچھ دیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے اوپر پیر لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے میں دستک آئی۔ بھائی کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، فوراً لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے۔ آپ نے فرمایا استأذن لہ وبشرہ فی الجنہ۔ کیا فرمایا جی؟ استأذن لہ وبشرہ بالجنہ، فرمایا بھائی اجازت دے دو اور دروازہ کھلنے کے بعد کہہ دو وبشرہ بالجنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اندر آنے کے بعد آپ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، آپ جنتی ہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزرا تھا، ظاہر سی بات ہے میں نے گزشتہ آپ کے سامنے بیان کرا تھا شروعات میں، اللہ کے رسول جہاں جہاں ہوں گے، دائیں طرف حضرت ابو بکر، بائیں طرف حضرت عمر، سامنے حضرت عثمان، اس کے بغل میں حضرت علی۔ یہ سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ یقین جانیے ان لوگوں کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ نے اسی طرح قائم رکھا ہے جس طرح دنیا میں رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر آ گئے، آ کر بیٹھ گئے، بڑے خوش ہوئے، ظاہر سی بات ہے جنت کی بشارت۔ اس کے بعد پھر دستک دیے، بھائی کون؟ فرمایا عمر بن خطاب۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر آئے، کیا کیا جائے؟ فرمایا استأذن لہ وبشرہ بالجنہ، فرمایا دروازہ کھولو اور جنت کی بشارت انہیں بھی دے دو۔ اللہ اکبر۔ بھائی صحابہ کے کیسے قربانیاں ہوں گے کہ دنیا کے اندر اللہ کے رسول کہہ رہے کہ وہ جنت میں ہے، بلکہ یوں سمجھے اللہ کے رسول نہیں کہہ رہے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں
اللہ کے رسول اپنے طرف سے کچھ نہیں بول سکتے، اللہ کے رسول اپنے طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ فرماتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ کے رسول وہی کرتے ہیں، وہی بولتے ہیں، جسے ہم بلواتے ہیں، جسے ہم کرواتے ہیں۔ بلکہ کون بشارت دے رہے ہیں بھائی؟ کون بشارت دے رہے ہیں؟ اللہ خود دے رہا ہے۔ زور سے بولو بھائی، اللہ کا نام نہیں لے رہے، بولو کون دے رہے؟ جی ہاں، اللہ دے رہا۔ اب تیسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس بائیں طرف بیٹھ گئے، جیسا کہ بتایا تھا، سیدھے طرف یہ، بائیں طرف وہ۔ اس کے بعد محترم سامعین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستک دیے، فرمایا اب یہاں پر جملہ بدل گیا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استأذن لہ وبشرہ فی الجنہ وعلی بلوى تصیبہ۔ آپ نے یہاں پہ جملہ بدل دیا، اب فرما دیا بھائی اجازت دے دو اور حضرت عثمان غنی کو اطلاع دے دو کہ تمہیں بلوا کے طرف سے مصیبت پہنچائی جائے گی، اور اللہ کی قسم اللہ تمہیں بھی جنت کی بشارت میں دے رہا ہوں، تم بھی جنتی۔ آپ کا مقام اور آپ کا رتبہ، اللہ اکبر۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تعلق تھا، جو لگاؤ تھا، آپ نے اپنے دائیں بائیں ہاتھ کو سیدھے ہاتھ پر رکھ کر یہ کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان غنی کے طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جیسا کہ آپ عمرے پہ جائیں گے تو صلح حدیبیہ بھی زیارات کے اندر دکھاتے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ آنے سے پہلے ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے مدینے میں تھے، مکے کو جانا ہے، عمرہ کیسا کریں گے بھائی؟ مکے جا کر کریں گے، مدینے میں تو ہو کر۔ مدینے کے اندر عمرے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھو، عمرے کا ثواب آپ کو مل جائے۔ 1400 صحابہ کے ساتھ آپ مدینہ منورہ سے آپ جو ہے مکے کو جانے کے لیے نکلے۔ اب جانے سے پہلے جب مکہ کے قریب پہنچے تو مکے والے یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ لوگ حملہ کرنے آ رہے ہیں، لڑائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ سمجھیں گے بھائی 1400 لوگوں کی تعداد آ رہی ہے، مکہ کو آ رہی ہے، تو کفار مکہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے نا اکثر لوگ، وہ لوگ ڈر نہ جائے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بحیثیت سفیر کے آپ نے اطلاع دینے کے لیے پہنچا، بھائی جاؤ مکے میں جاؤ، مکہ جا کر مکہ کے لوگوں کو، سرداروں کو بتاؤ کہ مدینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ عمرے کے نیت سے مکہ آ رہے ہیں، لڑائی جھگڑا فتنہ اس طرح کا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم آئیں گے عبادت کر کے چلے جائیں۔ یہ آپ حضرات بھی سنو۔ اب جو ہے شیطان کو موقع مل گیا، اب یہ پہنچے تھے، اتنے میں شیطان نے افواہ اڑا دیا کہ حضرت عثمان غنی کو کفار مکہ نے شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بھائی محترم سامعین، جیسا ہی اس بات کو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بھئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، حالانکہ حقیقت میں شہید نہیں ہوئے تھے بھائی، نہیں ہوئے تھے، کیسا کر دیں گے بھائی؟ وہ بھی بڑے خاندان سے تھے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کرنے کی بات ہے، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو جمع فرمایا، پورے آؤ بھائی، آ کر بیعت کرو کہ ہم جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کا بدلہ لیں گے، جنہوں نے اس کو شہید کیا ہے، ہم اپنے جانوں کو قربان ہو جائے، ہمارے جانیں چل جائے، ہم اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ کفار مکہ سے اس کا بدلہ نہ لے لیں۔ بیعت کر لیے فوراً۔ اب کچھ لوگوں کا نظریہ کیا ہے بھائی؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہیں۔ کیا مانتے ہیں جی کچھ لوگ؟ بھائی بولو بھائی، سمجھ نہیں رہے، کیا مانتے ہیں؟ عالم الغیب۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں بھائی غیب کا علم میرے علاوہ کوئی نہیں جاننے والا۔ اگر تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول بھی اللہ کی طرح عالم الغیب ہیں، غیب کا علم جانتے ہیں، تو بتائیے اتنی بڑی غلطی کیسا ہو جائے گی کہ وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا تھا، آپ جو ہے یہاں پہ بیعت کر رہے، ہم بدلہ لیں گے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آیا یہ عمل۔ قرآن کریم میں
صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرما کر بیعت لے لیا. آخری میں 1400 صحابہ کا بیعت پورا ہونے کے بعد جسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ نے قرآن کریم کا آیت نازل فرما دیا, کہا یہ صحابہ کی جماعت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں نے جو جھاڑ کے نیچے جو بیعت لے رہے تھے بدلہ لینے کا حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والوں کا, یقین جانیے تمہارے دلوں کے اندر صفائی تھی, تمہارے دل سچے تھے, انشاءاللہ یہ بیعت اللہ کے پاس قبول کی جاتی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی. تو آخری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر بھیجے ہوئے تھے, آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدھے ہاتھ پر رکھ کر کہنے لگے یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے. حضرت عثمان غنی کے جانب سے میں ان کا ہاتھ کو اپنا ہاتھ سمجھ کر بیعت کرتا ہوں. ان کا مقام اور رتبہ محترم سامعین کوئی معمولی بات. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تھا, اللہ کے راستے میں دینے کا تھا, آپ انشاءاللہ آگے باتیں آتے رہیں گی. ایک واقعہ بتا کر میں اپنے وقت بیان کو انشاءاللہ ختم کروں گا, آئندہ جمعہ یہاں سے عطا کر لوں گا. تو محترم سامعین, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مطالبہ کیا ہے, سب سے پہلا ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اٹھتا تھا. آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی ان کے پاس اتنے لاکھ اتنے کروڑوں کا دولت کیسا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اونچے خاندان سے تھے اور بڑے مالدار تھے اور بڑے تاجر تھے. کون تھے جی؟ تاجر تھے. آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ چل گئے. بھائی جو تاجر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے بڑے فضائل بیان فرمائے. کون سے تاجروں کے بارے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے تاجر کے بارے میں فرمایا؟ التاجر الصدوق الامین من النبیین والصدیقین والشہداء. شہید کے جو مرتبے جو رتبے بیان فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس میں شہید کا مقام اور رتبہ اس آدمی کو بھی ملے گا جو امانت داری, دیانت داری, سچائی کے ساتھ تجارت کرے گا, اسے بھی اللہ شہید کا مرتبہ رتبہ آتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تجارت کرتے تھے, بڑے امانت دار, بڑے سچائی کے ساتھ, بڑے دیانت داری کے ساتھ آپ تجارت کرتے تھے. تاجر کے پاس ہنر ہوتا ہے, چاہے یہاں سے اسے حیدرآباد بھیج دو, دلی بھیج دو, لیکن اس کے پاس تو ہنر ہے. وہ کچھ نہ کچھ کر کر تجارت کرنے کا جب ہنر ہے, وہ تو بھائی کاروبار اپنا بڑھائے گئی. اسی طرح آپ جو بڑھاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پانی کی بڑی تکلیف تھی. پانی بڑا کم تھا. یہودیوں کا پہلے سے ہی ان لوگوں کا دشمن تھے یہودی. اس بات سے پہلے سے ہی وہ ناراض تھے کہ نبی ہمارے اندر کیوں پیدا نہیں ہوا, قریش کے اندر نبی کیسا پیدا ہو گیا, جس سے بات سے ناراض. اب مدینے کے اندر جانے کے بعد صحابہ کرام کو پانی لینے کے لیے بڑے دشواریاں ہوتے تھے. ہجرت کر کے وہاں پہ گئے تھے, پیسے بھی کم تھے, چیزیں بھی کم تھے, پانی ایک طرف سے خرید کر پینا پڑتا ہے. تو یہودی کے پاس تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, بھائی تم میں سے کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر وقف کرے گا, اللہ کی قسم میں جنت کا کنواں کے لیے اس کو جنت کا وعدہ کرتا ہوں, جنت کا اور جنت میں کنویں کا بھی وعدہ کرتا ہوں. صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر یہودی کے پاس پہنچ گئے, اس لیے کہ یہ بھی تاجر تھے. یہودی کے پاس پہنچنے کے بعد کہنے لگے اس کنویں کا نام, بھائی کنواں خریدنا چاہتا ہوں, کنواں بیچے گا؟ یہودی کو سمجھ میں آ گئی, بھائی کنواں گیواں بیچنے کا نہیں ہے, میں کیوں بیچوں گا؟ اور تمہیں عثمان تو بڑا تاجر ہے, بڑا دماغ والا ہے, تو میرے سے خرید لے گا پھر ڈبل فائدہ کمائے گا, اس لیے کہ تیرا دماغ تو بڑا ہے بھائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی بات اسے کیا معلوم تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, بھائی بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہو, میں کمانے کے لیے ہی خرید رہا ہوں تاکہ میں زیادہ کماؤں. تو اب جو ہے یہودی بات سمجھ میں آ گئی, یہودی نے ٹال مٹول کرنے لگا, بھائی اب تو میں بیچنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں. بہرحال آخر تم جب کہتے ہی ہو, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کا جو بات تھی وہ ذہن میں تھی. وہ چاہتے تھے کہ دنیا کمانا نہیں ہے بلکہ کیا کمانا ہے, کیا کمانا ہے جی؟
जन्नत कमाना है, जन्नत के अंदर कुआं कमाना है। अगरचे आप बात कह रहे कमाने की, यहूदी की मुराद दुनिया थी, हजरत उस्मान गनी की मुराद आखिरत थी। आपने फरमाया हाँ कमाने के लिए खरीद रहा हूं, तुम बेचो जो सही। यहूदी ने इनकार कर दिया, फरमा लगे यार तू बोल तो दे कितना देना है, बता तू जबान खोल कितना चाहिए। फरमाया एक काम कर उस्मान, एक काम करेंगे, कुआं तो मैं तुझे बेचना नहीं चाहता हूं, लेकिन तू जब इतना कह रहा है एक काम कर 35,000 दराहिम दे, लेकिन कुआं भी आधा। कुआं भी कितना जी, कितने पैसे, जिस पर 5,000 दराहिम, भाई उस जमाने की हिसाब लगाओगे कई करोड़ में चले जाता है। अल्लाह अकबर। मोहतरम सामाईन, आज अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से पहले ये सोचते हैं कि यार मेरे पैसे को मुंह देंगे, चंदा निकालने वक्त ये सोचते हैं कि यार मेरा क्या होगा। साहबा इकराम को हमेशा आखिरत की फिक्र रहती थी, इसीलिए अल्लाह डबल दिया था हजरत उस्मान। उसके बाद भी आप अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करें, करोड़ों अरबों रुपए आपने खर्च किए, इंशाल्लाह आइंदा जुम्मा आपके सामने बात आएगी। आधा कुआं खरीद लिया। फरमान यहूदी तो बड़ा खुश हो गया। मसला क्या है? मसला कुछ नहीं है, कल मैं बेचूंगा पानी, दूसरे दिन जो तुम बेच लेना। क्या करना जी? आज मैं बेच लूंगा, कल तुम बेच लेना। यहूदी जो है रात भर बड़ा खुशी में था। भाई क्या सोच रहा था? भाई अब तो मैं 2 दिरहम में बेच रहा हूँ, कल उस्मान 3 में 4 में बेचेगा, मैं 5-6 में बेचता हूँ। कितने में बेचता हूँ जी? 5-6 में बेचता हूँ। इस तरह उस्मान और 2 बढ़ाएगा, 10-15 बेचेंगे। अल्लाह अकबर। उसे क्या मालूम था, उसका पल्ला उस्मान गनी से पड़ गया था। उसे क्या मालूम था, उसका गल्ला, उसका मसला, उसका पल्ला किससे बना था? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से। फरमाया मोहतरम सामाईन, एक बात आपके मुतवज्जा करना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के माल को अपना माल नहीं कहा, कभी किसी के माल को अपना माल। लेकिन 2 शख्सियत ऐसी है जिसके माल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना माल कहा, अपना कहा, मैंने खरीदा कहा, हमने खरीदा कहा। वो 2 वाक़यात क्या है? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो गए। कहने लगे या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई आपके कहने के मुताबिक आपने कहा था जन्नत की बशारत है, जन्नत का वादा है। या अल्लाह के रसूल, मैंने यहूदी से कुआं खरीद लिया है, क्या मुझे भी वही हक मिलेगा? क्या मेरे लिए भी वही हुक्म है? फरमाया उस्मान क्यों नहीं, या उस्मान तेरे लिए भी वही हुक्म है, अल्लाह की कसम तेरे लिए जन्नत है, जन्नत के अंदर अल्लाह से कुआं अता फरमाएगा। अब मोहतरम सामाईन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हो गए, बहुत बड़ा मसला हल हो गया। साहबा को जमा फरमाए, साहबा को जमा फरमा कर ये ऐलान नहीं किया कि उस्मान ने कुआं खरीद कर वक्फ कर दिया, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरे साहबा की जमात, आज के बाद से टेंशन ना ले, आज के परेशानी का कोई मसला नहीं है, आज के बाद से पानी का कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए कि हमने यहूदी से कुआं खरीद लिया है, जो जितना पानी चाहता है उतना ले, आज क्या कल का पानी भी आज ही भर लो, सारा पानी तुम्हारे लिए वक्फ है। दूसरी मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान के माल को क्या कहा? भाई क्या कहा? अपना माल कहा। फिर पहले मर्तबे में जिसके माल को अपना कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जैसा सीरत में आपके सामने आई थी, मदीना पहुंचने के बाद जो मदीना मुनव्वरा की, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी है, वो जमीन किसकी थी? एक सहल और सुहेल नामी बच्चों की थी, 3 बच्चों की थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचने के बाद कहा भाई ये जमीन को अल्लाह के घर के लिए तामीर करने के लिए मुझे चाहिए। तो भाई पता चला कि इनका जो चाचा था बच्चों का, वो भी साहबी थे। उन्होंने खुशी होकर कहने लगे अल्लाह के रसूल, ये मेरे लिए सादत की बात है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मस्जिद बन लीजिए, ये सहल और सुहेल तो बच्चे हैं, मैं इनके तरफ से साइन करता हूँ, ये मैं भी वक्फ करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं भाई नहीं, ये बच्चे हैं, लिहाजा इनका मालिक है, ये बड़े होंगे तब मालिक इनको मालूम होगा, ये बच्चे हैं, ये जुल्म हो जाएगा, कीमत बांधो, हम कीमत देना चाहते हैं। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था ये अल्लाह के रसूल मैं देना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हमने मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीद ली है। ये 2 शख्सियात ऐसे थे जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे के माल को अपना माल कहा। ये फजीलत हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु से। अब जो हुआ ये था, खरीद लिया था। भाई यहूदी के दिल में बड़े खिचड़ी पक रहे थे, यार मैं बहुत पैसा कमा लूंगा,
بہت بڑا مالدار بن جاؤں گا. کل جو ہے دن ہوا, اس نے بیچا 2 درہم میں. لوگ آئے خریدنے لگے. اس کے بعد جو ہے دوسرا دن آیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا, بھائی آج کے بعد سے وقف ہے, مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ سارے انسانیت کے لیے ہے. چاہے مسلمان ہو, چاہے کافر ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے عیسائی ہو, جو جتنا پانی چاہتا ہے سارا پانی فری میں لے کر چلے جائے. بھائی یہودی کا دماغ خراب ہو گیا یار, یہ کیسا ہو گیا؟ ظاہر سی بات ہے جب فری دے رہا ہے تو دوسرا دن کون خریدے گا؟ اللہ اکبر. محترم سامعین, اس یہودی کے خود رشتہ دار جو تھے وہ بھی اسی دن فری کے دن پھاڑی پکڑ کر چلے گئے. تیسرا دن ہوا تو بھائی کوئی آ ہی نہیں رہا ہے. اتنے بڑے تو بڑے کروڑ پتی بننے کے خوابے دیکھ رہا تھا. عثمان غنی سے کہا تھا, یہ عثمان تو میں سوچا کہ بڑا تاجر ہے, یہ کیا بیوقوفی والا کام کو کر رکھا ہے. یہ یہودی اس بات کو ذہن میں بٹھا لے, تو کہا تھا تو کمانا چاہتا ہے, میں نے کہا تھا میں کمانا چاہتا ہوں. تیری مراد دنیا تھی, میری مراد آخرت تھی, میری مراد جنت تھی, میری مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تھا. اب کرتا کیا کرتا, اب اس نے جو ہے تنگ آ کر آدھا کنواں رکھ کے کیا فائدہ بھائی. اس نے بولا, پھر پہنچا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, پہنچ کر کہنے لگا تھوڑا وقت زیادہ ہو رہا ہے بھائی, بات ختم کر دوں, پورا کر دوں واقعہ. بتاؤ بھائی, پورا کرنے کے لیے 2-3 منٹ اور لگیں گے. تو ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بڑا دلچسپی ہے. بھائی مزے لینے کے لیے نہیں سننا ہے, کس کے لیے سننا ہے؟ ہاں, ہمارے سامنے بھی کبھی مسئلہ آ جائے دین کا, جب مسئلہ آ جائے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا, ہمیں بھی آخرت کو سامنے رکھ کر دینا چاہیے. لوگوں کو سامنے رکھ کر نہیں, مال کو سامنے رکھ کر نہیں, آخرت کو سامنے رکھ کر دینا چاہیے. جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. آپ یہودی آگے آنے کہنے لگا, یہ عثمان میں چاہتا ہوں آدھا کنواں بھی خرید لے بھائی, کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے فائدہ تو میرا ہی نہیں, تو نے فری کر کے رکھا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے, بھائی میں مشورہ کر کے بتاتا, جیسا کہ بتایا تھا میں آپ کو, میں مشورہ کر کے بتاتا آگے بعد آدھا کنواں کب خریدنا ہے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہودی اس طرح کہہ رہا ہے, اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ عثمان جب وہ آدھا کنواں بھی بیچنا چاہتا ہے, اسے شرط لگاؤ کہ میں آدھا کنواں اسی وقت خریدوں گا جبکہ یہ باغ بھی کھجوروں کا تو بیچے گا. بھائی پورا صفایا ہو جائے گا نا جب یہودی ہوگا, وہاں سے اس جگہ سے ہی صفایا ہو جائے گا, تو کون فائدہ اٹھائے گا؟ یتیم غربا. محترم سامعین, آگے آپ کو بتاؤں گا تاریخ, آپ دنگ رہ جائیں گے. آج بھی یہی وہ کنواں, یہی وہ باغ کا پیسہ ہے جو جگہ جگہ پر فندوق اور عثمان بن عفان بول کر جو لکھے ہیں, یہی وہ پیسہ ہے جس سے ہوٹلوں کو بنایا گیا, جس سے بڑے بڑے عمارتوں کو بنایا گیا, جس سے اپارٹمنٹوں کو بنایا گیا. آج بھی یہ سارا کا سارا ثواب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے چلتا ہے. آپ مدینہ جائیں گے تو آپ دیکھیں ہوں گے فندوق عثمان بن عفان, وقف فندوق عثمان بن عفان. ہمارے احمد بھائی کو میں نے بتایا تھا بس کے اندر جاتے ہوئے, کیا احمد بھائی, آج بھی وقف فندوق عثمان بن عفان کے نام سے آج بھی وہی پیسہ ہے. فرمانے لگا, یہودی کے پاس آنے لگا, آ کر کہنے لگے, بھائی میں اسی وقت خریدوں گا جبکہ باغ بھی بیچے گا. یہودی پریشان, یار کیسے جگہ میں پھنس گیا. پہلے تو خوش ہو رہا تھا, آدھا کنواں کس پر 5000 دراہم میں خریدا. آلریڈی پورا کیا تربل چوبل فیبل پہلے ہی لے لیا تھا اس نے پیسے. اب جو ہے اس میں یہودی نے مجبور ہو کر کہنے لگا, ٹھیک ہے بھائی میں آدھا سارا بیچ رہا ہوں. سارا بیچنے کے بعد, سارے پیسے ادا کرنے کے بعد, وہ باغ اور کنواں جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنت کے عوض, جنت کے بشارت کے اندر آپ نے جو وقف کر دیا تھا, اللہ کی قسم آپ کی اخلاص و للہیت کی برکت ہے. آپ کے جانے سے کتنے 100 سال ہو گئے, اللہ کی قسم اللہ آج بھی ان کے نام سے چلا رہا ہے. یقین جانیے قیامت تک اللہ چلاتا رہے گا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی حضرت عثمان بن عفان جیسے بنائے, ان جیسے اعمال کو اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے صحابہ کرام کی مغفرت فرمائے, ان کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.